ہمیں نا تین طرح کے نواز شریف نظر آتے ہیں. ہم ان کی زندگی کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ نواز شریف جن کا آغاز ضیاء الحق کے ساتھ ہوا. دوسرے وہ نواز شریف جو کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا 90s کے آغاز میں, جب وہ وحید کاکڑ کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی, پھر آصف نواز جوا, پھر جہانگیر کرامت, پھر پرویز مشرف, اور پھر ایک وہ نواز شریف تھا جو یہ چلتا رہا, یعنی جب پرائم منسٹر بنا وہاں سے لے کے پھر مشرف کا نکالا جانا, اور پھر مشرف کے بعد کا نواز شریف. تیسرا نواز شریف پر ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ جو باجوہ ووٹ کو عزت دو, نہیں ووٹ کو عزت دو کہ وہ تو اسی کا ہے نا, یعنی جو نواز شریف کا کھڑے ایکسٹینشن نہیں لیں گے, ڈٹ جانے والا, ڈکٹیشن نہیں لوں. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں راحیل شریف نے ایکسٹینشن مانگی تھی, ہم نے نہیں دی. پھر ہمیں وہ نواز شریف نظر آتا ہے جو واپس ضیاء الحق والا نواز شریف ہو گیا, جب باجوہ کے ساتھ یہاں سے ڈیل کر کے گئے, علاج والا سارا اسکرپٹ تیار کیا گیا. اب آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ شہباز شریف, اللہ تعالیٰ وہ انسان کو, دشمن کو بھی کینسر جیسا موضوع پہنچتا, لیکن کینسر سروائیور ہے شہباز. کہتے تھے میں بیٹھ نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے ہر وقت ان کا وہ جو ساتھ اسسٹنٹ تھا وہ ہر وقت اس طرح کی بیک سیٹ ان کے ساتھ رکھتا تھا. جی چیئر بھی ان کی چیئر بھی ان کی مخصوص, یہاں ہم نے خود دیکھا ہے, ہم نے سب لوگوں کو کئی دفعہ دیکھا, ہر وقت وہ ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ شہباز شریف ایسے ایسے خدک کے جناب وہ وہ شی جن پنگ سے بھی آگے دوڑ رہے ہیں, وہ پیوٹن سے بھی آگے ریس لگائی ہوئی ایسی ہو گئی. یہ تو یوتھوں کا تقریب ہے آپ کو. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف کی صحت جو ہے, کسی بھی صحت, میں کہتا ہوں ابھی اپنا ہمارے ایک اینکر آفتاب اقبال نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کی, وہ نہیں کرنی چاہیے. چل رہی ہیں ان کے بارے میں خبریں کچھ آ رہی ہیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں. نہیں, میرے خیال میں ہم آرمی چیف کی, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ بیعت تقرری اس معاملے کو, میں بتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں ان کے سٹانس تبدیل کیسے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب بیماری کا دیکھیں آپ نے کیسا یہاں پہ بہانہ بنایا, استغفر اللہ. انسان کسی دشمن کو بھی ایسی بیماریاں نہ ہوں. جو مریم نواز نے پریس کانفرنس میں میاں صاحب کی بیماریوں کا نقشہ کھینچا تھا, کوئی ان کا عضو بدن ایسا چھوڑا ہی نہیں انہوں نے کہ جو ٹھیک صحیح سلامت. اب ماشاءاللہ 4 سال وہ باہر رہے, 3 سال سے پاکستان میں, 7 سال سے ہم نے ان کو کہیں نہیں دیکھا. یہ سیاستدانوں کی بیماریاں تو اقتدار میں ختم ہو جاتی ہیں, یہ تو مطلب سو یہ یہاں پہ جو نا وہ آپ کے اس سوال پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف دل سے ایکسٹینشن نہیں دیں گے. اب تو خیر ہوگی دینی جاتی نہیں, ایکسٹینشن تو ابھی بات ہی نہیں ہے, ابھی تو وہ تو 2027 میں آئے گا نا معاملہ. 2 سال جو یہ ابھی نون لیگ جو چاہ رہی ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے, اور یہ مری میں کیا میٹنگ. فرقان صاحب ایکسٹینشن کا لفظ سے بچنے کے لیے, کیونکہ یہ لفظ بڑا طعن و تشنیع والا بن چکا ہوا ہے, بڑا نوٹوریس لفظ, اس سے بچنے کے لیے مدت ملازمت ہی بڑھاتے. انہوں نے کہا جی گل چھڈو, ایکسٹینشن دے دے 3 سال تو 5 سال کر. لیکن تو پارلیمنٹ نے کی نا, تو کروائی کس نے؟ ٹھیک ہے, گورنمنٹ پارٹی میجورٹی میں تو نہیں ہے نا, نون لیگ اکیلے یہ نہیں کر سکتی تھی. تو سر بل موو کون کر رہا ہے؟ انٹینٹ کس کی ہے؟ حکومتی پارٹی نے کیا, انٹینٹ تو نہیں کیا نا. یہ اکثریت میں وہ تو بحث ہی نہیں ہے. انٹینٹ کس کی؟ میں ایک قانون لے کے آؤں مثال کے طور پہ اسمبلی میں قانون لے کے آؤں, آئندہ سے جس بندے کے کان چھوٹے ہیں اسے کان کاٹ دیے جائیں. چلیں وہ قانون بن چکا ہے, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے, لیکن اس سے قانون بننے کے بعد مریمی اجلاس بلانے کی کیا تو ہے, اس میں فیصلہ کیا جائے کہ ان کو وہ مدت ملازمت 5 سال ہوگی, روحانیات بھی توسیع دیں گے. یعنی کہ ابھی تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ اس قانون کے تحت ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. نہ وہ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں سر. رانا ثناء اللہ نے تو کہا خود ہی, یہی تو سوال یہی ہے محسن صاحب, ایک طرف وہ خود کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, پہلے ایشو کھڑا کرتے ہیں جی, پہلے کہتے ہیں وہ ہمارے کچھ ایسے کچھ عزیز ہیں, ان کے پاس آپ ملنے جائیں تو آپس میں ایک دوسرے آپ کا حال پوچھے گی, جی آپ کا کیا حال ہے, تو دوسری جواب دے گی شکل سے تو ٹھیک لگ رہا ہے, ماشاء اللہ ٹھیک ہوگا. وہ کہیں گے یہ کچھ کھانا کھاؤ گے, نہیں ابھی تو کھانے کا وقت نہیں ہے, چائے بنا لو. یعنی کہ آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے. یہی حال ہے. اس سے بھی کیا ہے,